الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ پانی نہ چھوڑ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمۃ للعالمین۔ مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ سرمایہ جاں ہیں شہ ابرار کی باتیں، کس درجہ سکون دیتی ہیں سرکار کی باتیں۔ جی چاہے ہر آن کروں ذکر پیمبر، ہوتی رہیں کونین کے سردار کی باتیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا حضور سرور کائنات احمد مجتبیٰ جناب حضرت محمد المصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بارگاہ میں درود و سلام عرض کرنے کے بعد، نہایت ہی معزز محتشم سامعین گرامی قدر، اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اس کی توفیق سے ہمیں محبان ختم نبوت پاکستان کے زیر اہتمام محافل ختم نبوت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو جاری ہیں، ان میں سے ایک نشست میں اللہ تعالیٰ نے پھر ایک بار شرکت کی سعادت نصیب فرمائی۔ اللہ تعالیٰ منتظمین کا، معاونین کا یہ انتظام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ کی میری شرکت کو اللہ تعالیٰ قبول فرما کے ہمیں دونوں جہان کے اندر عزت نصیب فرمائے۔ دونوں جہان کی ذلت اور رسوائی سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ اور معمون فرمائے۔ محبان ختم نبوت پاکستان کے امیر اور قائد اور ان محافل کے روح رواں برادرم جناب حضرت علامہ مولانا غلام دستگیر صاحب زیدہ شرفہ، آپ بھی سرپرستی اور قیادت کے لیے تشریف رکھتے ہیں۔ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب حضرت علامہ مولانا قاری محمد یونس رضا صاحب عطاری القادری زیدہ شرفہ، جناب حضرت علامہ مولانا قاری جاوید احمد نقشبندی صاحب، آپ سرپرستی فرمانے کے لیے رائے بند سے ہی ساتھ تشریف لائے، محفل میں جلوہ گر ہوئے۔ اللہ تعالیٰ ان کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ جناب مولانا حافظ محمد عصمت علی صاحب، آپ بھی تشریف لے کر آئے۔ مولانا عالمگیر صاحب تشریف لائے۔ حافظ محمد عقیل چشتی صاحب، آپ تشریف لائے۔ اور میرے دوست اور ساتھی جناب محمد اسماعیل ذوق صاحب، آپ بھی تشریف لے کر آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام لوگوں کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور یہ جو کاروان چل رہا ہے ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے مقاصد کو مکمل کرنا اور اپنے اہداف کو حاصل کرنا اللہ تعالیٰ زندگی کے اندر نصیب فرمائے، اور ہر طرف دین متین کی بالخصوص عقیدہ ختم نبوت کی تبلیغ اور اشاعت کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو سعادت نصیب فرمائے۔ آپ نے گفتگو کو غور سے سماعت کرنا ہے، کیونکہ جو محفل کا انعقاد ہے یہ رسم اور رواج کے طور پر نہیں ہے۔ رسمی محفل ہوں تو پھر ہمیں محفل کے انعقاد کا بھی فائدہ کوئی نہیں، اور آپ لوگوں کو شرکت کا بھی فائدہ کوئی نہیں ہے۔
اس لیے بامقصد جو ہے وہ پروگرام ہوں اور اس میں بامقصد سی گفتگو ہو تو سامعین کو بھی فائدہ ہے اور دین کی تبلیغ کا فریضہ بھی اسی طرح ہی صحیح طور پر ادا ہو سکتا ہے۔ آپ سے التماس ہے ادھر ادھر کی گفتگو ترک کر دیں، آپس میں گفتگو بھی چھوڑ دیں، محفل کے لیے آئے ہیں تو گفتگو کو سنا جائے تاکہ جو سنانے والا ہے وہ اپنے پیغام کو صحیح طور پر آپ تک پہنچا سکے۔ اللہ تعالیٰ مجھے حق بیان کرنا نصیب فرمائے۔ عقیدہ ختم نبوت پر یہ جو پروگرام کیے جاتے ہیں ان کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ لوگوں پر یہ بیان کیا جائے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں یا آپ کی ختم نبوت اس چیز کی محتاج ہے کہ ہم لوگ اس کو بیان کریں، بلکہ یہ ایک یاد دہانی ہے، یہ ایک الارم ہے، یہ ایک تنبیہ ہے، یہ غفلت سے جگانے کے لیے ہے کہ آپ اور میں جو اپنے نظریات، اپنے عقائد، اپنے معمولات سے غافل ہوئے پڑے اور زندگی کو بے مقصد سمجھ لیا ہے تو اس کے لیے ہمیں غفلت سے بیدار ہونا چاہیے اور اس کی تبلیغ اور ارشاد کے لیے جو لوگ کام کر رہے ہیں ان کی معاونت کرنی چاہیے اور ان کے ساتھ آگے بڑھ کر اس پیغام کو لے کر چلنا چاہیے۔ یہ اس لیے پروگرام جو ہیں وہ منعقد کیے جاتے ہیں۔ میں کچھ زیادہ پیچیدہ قسم کے دلائل نہیں دوں گا، البتہ میں اس حوالے سے آپ کے سامنے ضرور کلام کروں گا کہ جب کوئی قوم کسی نظریے، کسی عقیدے کو اپنا لیتی ہے، واصف علی واصف نے کہا ہے ایک بڑا خوبصورت جملہ، وہ کہتا ہے کہ تسلیم کرنے کے بعد تحقیق کرنا یہ گمراہی ہے۔ آپ نے جب ایک چیز کو تسلیم کر لی ہے اس سے پہلے تحقیق کریں، آپ تحقیق مکمل کرنے کے بعد کسی چیز کو مان لیں، تسلیم کر لیں اور اس کے بعد اس میں تحقیق کرنے والے کو گمراہی کا دروازہ تو مل سکتا ہے، ہدایت کا دروازہ نہیں ملتا ہے۔ اس لیے ہم جو نظریہ، جو عقیدہ اور جو ہمارا مسلک ہے، ہم پہلے تحقیق کے بعد اس پر قائم ہو جائیں، قائم ہو جانے کے بعد پھر استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہنا، یہ بندے کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی ضمانت ہے۔ یہ بندے کی دنیا اور آخرت میں کامیابی کی کیا ہے؟ بولیے کیا ہے؟ ضمانت ہے۔ تو استقامت کے ساتھ قائم رہنا یہ ہمارا ایمان ہے۔ آپ سمجھ لیں جس طرح کوئی بندہ خدا کو خدا مانتا ہے لیکن خدا کو خدا ماننے کے بعد وحدہ لا شریک نہیں مانتا، وہ بندہ مومن ہو سکتا؟ بولیے وہ بندہ مومن ہو سکتا؟ خدا کو صرف خدا ماننا ضروری نہیں ہے، خدا کی صفات، خدا کے متعلق جو احکام اور جو نظریات قرآن و سنت میں ہمیں دیے گئے ہیں ان سب کو ماننا ضروری ہے۔ ایک بندہ خدا کو خدا مانتا ہے اور وحدہ لا شریک نہیں مانتا، وہ بندہ بھی مومن ہو سکتا؟ اسی طرح جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کو نبی مانتا ہے لیکن حضور علیہ السلام کو آخری نبی نہیں مانتا، وہ بندہ بھی مومن ہو سکتا؟ بولیے وہ بندہ بھی مومن ہو سکتا؟ نہیں۔ جس طرح خدا عبادت کے لائق ہے اور خدا کے علاوہ کوئی بھی عبادت کے لائق، بولیے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں، اسی طرح نبوت آدم علیہ السلام سے چلی، بعثت کے اعتبار سے، ملنے کے اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو ملنے کے اعتبار سے بھی سب سے پہلے نبوت جس ہستی کو دی گئی ہے وہ بھی آپ کے میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ سب سے پہلے نبوت ملی بھی آپ کو، آپ بعثت کے اعتبار سے آخر پر تشریف لائے ہیں اور جب آپ تشریف لے آئے آپ کے بعد دنیا میں کوئی نیا نبی تشریف لا سکتا؟ بولیے نیا نبی تشریف لا سکتا؟ نہیں۔ جو لوگ اس چیز کو سمجھتے ہیں اور بعد میں کبھی معاشرے میں پھرتے ہیں، آج یوٹیوب کا زمانہ ہے، سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، کالج ہے، یونیورسٹی ہے، بہت سارے ہم پر فتنے مسلط کیے گئے ہیں جہاں پر ہمارے نوجوانوں کو ہمارے نظریات، ہمارے عقائد کے بارے میں غلط انفارمیشن دی جاتی ہے اور غلط طریقے سے گائیڈ کیا جاتا ہے،
غلط طریقے سے۔ بہت سارے وہ لوگ جو قوم کے ہیرو نہیں ہیں اور ان کو اسکول کالج کی کتابوں میں ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ مثلا سر سید احمد خان ہے، اس کو بڑا ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے، حالانکہ پرلے درجے کا گمراہ، مرتد اور بے دین انسان تھا۔ ٹھیک ہے۔ عبدالسلام نامی ایک سائنسدان، یہ واحد سائنسدان ہے جسے نوبل پرائز ملا، ہماری کتابوں میں ہمیں پڑھایا جاتا ہے۔ یہ پکا قادیانی، کافر اور مرتد، بے دین اور پورے پاکستان کا غدار تھا، لیکن ہیرو بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ اسکول کالج پڑھنے والا بندہ جب یہ بات کرتا ہے اور اسے جب یہ دکھایا جاتا ہے، اس کے سامنے جب نام لیا جاتا ہے، سر سید احمد خان کا لیا جائے، عبدالسلام کا لیا جائے، ہم کہیں یہ قادیانی ہیں، یہ بے دین ہیں، یہ گمراہ ہیں، وہ فوراً ایک بار چونکتا ہے اور دیکھتا ہے کہ مولوی صاحب کا دماغ ٹھیک ہے، مولوی صاحب سمجھدار ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، ان کو سمجھ بھی ہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ یعنی ہم نے جس چیز پر فوکس کیا ہے، یہ سارے جو ذرائع ہیں اس وقت، ذرائع ابلاغ آپ جن کو کہہ لیں، وہ ارشاد کے ذریعے بھی اور سوشل میڈیا کے ذریعے بھی، تعلیمی اداروں کے ذریعے بھی، اسکول کالجز کے ذریعے بھی نظریات اور عقائد کی غلط تشریحات اور غلط نظریے اور غلط عقیدے قوم کے اندر منتقل کرنے کے اندر مصروف عمل وہ لوگ رہتے ہیں۔ ہمیں یہ سوچنے کی حاجت ہے کہ ہم اپنے نظریات اور اپنے عقائد سے وابستہ کیوں نہیں ہیں۔ ایک بندہ اگر نظریے اور عقیدے پر زندہ نہیں رہتا، وہ بندہ دنیا سے ایمان سلامت لے کر نہیں جا سکتا۔ مثلا کوئی بندہ یہی سوچنا شروع کر دے، جی خدا تو سب کا ہے، ہندوؤں کا بھی ہے، عیسائیوں کا بھی ہے، یہودیوں کا بھی ہے، مسلمانوں کا بھی ہے، خدا کے بارے میں تفریق تو نہیں ہے، سارے ہی مانتے ہیں۔ جس طرح سکھوں کے بارے میں نرم رویہ اب رکھا جا رہا ہے، سکھوں کے بارے میں نرم رویہ بڑے سارے لوگوں سے سننے کو ملتا ہے، اور جی سکھ تو خدا کو مانتے ہیں۔ بھائی خدا کو صرف ماننا ضروری نہیں ہے، خدا نے جن نبیوں کو بھیجا ہے ان نبیوں کو ماننا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے۔ جو بندہ صرف خدا پر ایمان رکھتا ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں مانتا ہے، وہ بندہ ایمان والا ہو سکتا؟ بولو یار، ایمان والا ہو سکتا؟ یہ شروع میں تمہیداً سن لیں، میں نے استقامت پر بات کرنی ہے کہ عقیدہ اپنانے کے بعد اس پر کیسے ڈٹ جانا، یہ ضروری ہے ہمارے لیے، اور عقیدے کے لیے کیا کچھ قربان کیا جا سکتا ہے، مگر عقیدے کو قربان کسی چیز پر نہیں کیا جا سکتا۔ ایمان کو کسی چیز پر قربان ہے، بولیے، ایمان کو کسی چیز پر قربان ہے نہیں کیا جا سکتا۔ جو چیز محنت مشقت کے بعد حاصل کی جاتی ہے اس کی قدر ہوتی ہے، اور جو چیز بغیر محنت اور مشقت کے گھر بیٹھے مل جائے اس کی قدر کرنے کے لیے لوگ تیار ہیں؟ بولو، تیار ہے؟ نہیں ہوتے۔ اس لیے محنت مشقت اپنی زندگی کا لازمی جز بنائیں، نظریات کو پڑھیں، عقائد کو سیکھیں۔ صرف یہ نہیں ہے ہم مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے، کان میں اذان دی گئی، زندگی بھر ہم نے مسجد سے اذان سنی کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے، مگر اللہ کی ذات پر ہمیں جب دلائل کا پتہ نہیں ہوتا اور ہم جانتے ہی نہیں ہیں۔ میں صاف لفظ کہنے کا دی ہوں، اگر آج ہمارا سامنا کسی غیر مسلم سے ہو جائے اور وہ صرف خدا پر ہی ہم سے بات کرنا چاہے کہ میں خدا کو نہیں مانتا، آپ کہیں جی میں خدا کو مانتا ہوں، اس پر وہ مظاہر فطرت سے دلائل حاصل کرنا چاہیں، آپ کے میرے پاس دلائل نہیں ہیں، آپ اور میں جانتے ہی نہیں ہیں۔ اس چیز کو سمجھیں، اپنے نظریات کو پڑھنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، سیکھنا چاہیے، اور جب آپ نے سیکھ لیا ہے پھر اس پر استقامت اختیار کرنی چاہیے۔ رب نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں، قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ رب کو وحدہ لا شریک مان لیتے ہیں پھر استقامت کے ساتھ قائم رہتے ہیں، ادھر ادھر نہیں ہوتے، چائے کی پیالی پر ایمان نہیں بکتا، دولت شہرت، امریکہ کا ویزا، برطانیہ کی نوکری اور کینیڈا کی رہائش پر ایمان قربان نہیں کیا جاتا۔ دنیا ساری کی دولت کو بندہ پاؤں کی ٹھوکر سے ٹکرا سکتا ہے، لیکن اپنے سینے میں موجود ایمان کا سودا کبھی نہیں کر سکتا ہے۔ یہ ایمان کی علامت ہے۔ اگر ایمان سینے میں صحیح طور پر سرائیت کر جائے، ہمیں اصل میں اسلام اس طرح محنت کوشش کر کے حاصل نہیں کرنا پڑا،
اس لیے ہمیں ان چیزوں کی صحیح معنوں میں قدر نہیں ہو پاتی ہے. ہمیں صحیح معنوں میں ان چیزوں کی قدر ہے بولو یار نہیں ہو پاتی. ایمان لانے کے بعد استقامت کے ساتھ اس پر قائم رہنا یہ شرط ہے. ہم جس مسلک اور عقیدے سے وابستہ ہیں اس میں یہ چیز سمجھیں، ہمیں کرامتوں پر ہمارا بہت سارا زور ہے، کرامتیں بیان کرنے پر ہمارا بہت سارا بولو یار. مثلا ابھی آپ کے سامنے میں کوئی کرامت بیان کروں نا جی فلاں بزرگ ہوا میں اڑ کر گئے، وہاں جا کر یہ کر دیا، پھونک ماری تو ٹوٹی ہوئی ٹانگ بھی جڑ گئی، اور یہ کیا تو کینسر ختم ہو گیا، فلاں کیا تو یہ ہو گیا، تو پورے مجمع نے سبحان اللہ کہہ دینا ہے، بغیر کہن تو کہہ دینا ہے، کہنا بھی نہیں پڑنا، زور بھی نہیں لوانا پڑنا. لیکن اگر یہی ہم اللہ تعالیٰ کی کوئی صفات اور حضور اسلام کے بارے میں کوئی دلیل سے صفت بیان کر دیں تو اس پر تو ہمیں بڑا زور لگوانا پڑتا ہے. جی کہو جی سبحان اللہ، کیوں نہیں ایسے ہے کہ اور بولو یار ایسے ہی ہے نا. اس لیے ان چیزوں کو سمجھیں. یہ ہمارا عقیدہ بالکل جس طرح چمکتے ہوئے سورج کو کوئی چاند نہیں نہ کہہ سکتا، اور جس طرح رات کو کوئی دن نہیں کہہ سکتا اور دن کو کوئی رات نہیں کہہ سکتا، یہ ساری چیزیں ان کا مرتبہ مقام ان کے بارے میں شک شبہ کبھی ہو سکتا ہے. لیکن نبی کریم علیہ السلام کے بعد کوئی نیا نبی آنے کا ذہن اور وہم میں کبھی گمان بھی گزر گیا تو وہ بندہ ایمان کی جنت سے کفر کی جہنم میں داخل ہو جائے گا. یہ بات سمجھ لیں، شک شبہ گزرنے کی بھی گنجائش کوئی نہیں. جا کے بندہ پوچھتا پھرے جی یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے. جی میں ہر کسی کو سننا ہے، سوشل میڈیا ہے، فلاں کیا بیان کر رہا ہے، فلاں کیا کر رہا ہے، اس نے یہ کیا، اس نے یہ کیا. کسی کو سننے کی کوئی حاجت اور ضرورت نہیں ہے. ہمارا اپنا ایمان، اپنے علماء، ہماری کتابیں، اسلاف جو لکھ کر گئے، جو معنی، جو مفاہیم اور جو نظریات عقیدے انہوں نے بیان کر دیے، ہماری جان تو جا سکتی ہے لیکن ہم ان عقیدوں سے 1 انچ بھی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتے. اور جو ہٹے گا وہ گمراہ ہو جائے گا، جو ہٹے گا وہ کیا ہو جائے گا، گمراہ ہو جائے گا. مثلا قرآن مجید نے کہہ دیا جی وہ خاتم النبیین، حضور اسلام اللہ کے آخری نبی ہیں. حضور اسلام اللہ کے بولیے، حضور اسلام اللہ کے آخری نبی ہیں. آپ ترجمان الامہ، حبر الامہ جناب سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر علامہ سید محمود علوسی رحمۃ اللہ علیہ تک قرآن کی کوئی تفسیر اٹھائے، کسی مکتبہ فکر کی جو پچھلے فرقے بھی گزرے ہیں، کوئی قرآن مجید کی تفسیر آپ اٹھا کر دیکھ لیں. اور محدثین میں علامہ ابن حبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لے کر شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ تک کسی محدث کی کوئی کتاب کسی موضوع پر حدیث کے عنوان پر جو لکھی گئی ہے آپ اس کو اٹھا لیں. آپ عقائد اور فقہ میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ علیہ تک، آپ ائمہ تصوف میں سے امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ سے لے کر آپ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ تک کسی امام، کسی محدث، کسی صوفی اور کسی فقیہ کو آپ ان کی کتاب اٹھا کر دیکھ لیں، انہوں نے خاتم النبیین کا یہی معنی بیان کیا کہ حضور اسلام کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ یہ معنی انہوں نے جب بیان کر دیا ہم تک پہنچ گیا، ہمارے سامنے بیان ہو گیا، بس اس کے بعد ہمیں ضرورت اس عمل کی ہے استقامت کے ساتھ اس پر ڈٹ جائیں. کوئی بات نہیں سننی اس پر کہ فلاں نے یہ بیان کیا ہے، فلاں نے یہ لکھا ہے، اس کا یہ بھی معنی ہو سکتا ہے. کوئی معنی نہیں ہو سکتا جب میرے رسول کریم علیہ السلام نے خود کہہ دیا لا نبی یا بعدی، میرے بعد قیامت تو آ سکتی ہے لیکن قیامت تک کوئی نیا نبی کبھی نہیں آ سکتا ہے. اس کے بعد کیا ضرورت، استقامت کے ساتھ قائم رہنا ہے. دیکھیں میں کرامت بتا رہا تھا، کرامت بیان کی جاتی ہے لیکن یہ سارے صوفیوں کا متفقہ فیصلہ ہے استقامت کا درجہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. استقامت کا درجہ کرامت سے بھی بڑھ کر ہے. نبی کریم علیہ السلام کی داڑھی شریف کے اندر کچھ بال سفید ہو گئے
تو صحابہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ لگتا ہے بوڑھے ہو گئے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مجھے سورت ہود نے بوڑھا کر دیا ہے۔ تو آپ سے یہ صحابی نے پوچھ لیا پوری سورت ہود نے بوڑھا کر دیا ہے؟ اور قرآن مجید کا بھی اثر ہوتا ہے بندے کے جسم پر، چہرے پر، بالوں پر۔ اگر اثرات قبول کرنے والی ذات ہو تو جو اثر قرآن مجید کی آیتوں میں رب نے رکھا وہ کائنات میں کسی چیز کے اندر نہیں ہے۔ یہی آیتیں ہیں جنہوں نے حضرت عمر فاروق کی ننگی تلوار ہاتھ میں تھی، لیکن جب آیتیں قرآن کی پڑھی گئی دل موم سے بھی نرم ہو گیا، حضور کے قدموں میں پہنچا۔ قرآن کی آیتیں، استقامت کا درجہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا پوری سورت ہود نے آپ کو بوڑھا کر دیا یا کوئی لفظ ہیں جن لفظوں نے آپ پر یہ کیفیت طاری کی کہ آپ کے بال سفید ہو گئے؟ رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سورت ہود کے اندر میرے رب نے مجھے جب یہ کہا نا فاستقم کما امرت، آپ استقامت رکھیں اس بات پر جو آپ کو کہہ دی گئی ہے۔ حضور فرماتے میرے رب نے جب مجھے کہا نا آپ استقامت پہ، استقامت کے ساتھ ڈٹے رہیں، قائم رہیں، کما امرت، جو آپ کو حکم دیا جاتا ہے۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں یہ استقامت کے لفظ نے میرے بالوں کو سفید کر دیا۔ استقامت آسان نہیں ہے۔ آپ نے میں نے یہ سنا ہے جی بلال حبشی نے کعبے کی چھت پر اذان دی ہے، لیکن آپ کو یہ نہیں پتا کہ بلال حبشی کعبے کی چھت تک پہنچنے کے لیے کون کون سے دریا عبور کر کے گیا ہے۔ حضرت بلال حبشی کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 24 لاکھ مربع میل کا حکمران ہے، جو رکا لکھتے ہیں تو دریا چل پڑتا ہے، جو سورج کو نگاہ بھر کے دیکھتے ہیں سورج کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے، جو جس گلی سے گزرے شیطان سایہ دیکھ کر حضرت عمر کا گلی چھوڑ کر بھاگ جائے۔ کسرا کے درباروں کے شہنشاہ اور بادشاہ جس عمر کا نام سن کر ان کی ٹانگیں کانپ جاتی تھی، وہ حضرت عمر بلال حبشی کو دیکھ کر کہتے تھے یا سیدنا بلال، حکمران میں ہوں، رکا میرا چلتا ہے، ایڑی میری سے زلزلے ختم ہوتے ہیں، لیکن میں پوری دنیا میں اتنی حکومت رکھنے کے باوجود میں کہتا ہوں کہ بلال اگر آیا ہے تو میں ساری دنیا کے سامنے کہتا ہوں میرا بھی اگر کوئی دنیا میں سردار ہے وہ بلال حبشی ہے۔ تو لوگوں نے کہہ دیا، انہوں نے کہا یہ حضور امیر المومنین آپ ہیں تو بلال آپ کا سردار کیسے ہوا، کیسے ٹھہر گیا؟ اللہ اکبر۔ علامہ اقبال کہتا ہے وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں بے سوزن و تارے ربو۔ علامہ کہتے ہیں جن کو دنیا کی عقل نہیں جوڑ سکتی ہے اور عقل والے جن کا فیصلہ نہیں کر سکتے، عشق نے حبشہ سے بلال حبشی کی نسل کو چلایا، مکے میں پہنچایا، حضور کی غلامی میں لا کر کھڑا کیا، تو دنیا میں جوڑنے والا غریبوں کے ساتھ کام کیا ہے تو وہ آمنہ کے لال نے کیا ہے۔ قریشی سردار امیر المومنین کہتا ہے میرے سردار ہیں تو بلال حبشی ہیں۔ آپ نے کہا میں بلال حبشی کو اس لیے کہتا ہوں، بلال حبشی کیوں آپ نے بھری محفل میں کہا یا بلال ذرا اپنی کمر سے کپڑا اٹھا کے دکھا۔ بلال حبشی نے کمر سے کپڑا اٹھایا تو آپ کی کمر پر سوراخ تھے، سوراخ، جلی ہوئی کمر ہے، زخم بنے ہوئے ہیں۔ بلال حبشی سے کہتے ہیں بلال تیرے جسم پر زخم، یہ سوراخ کیسے بنے؟ بلال حبشی کہتے ہیں جی جلتے ہوئے کوئلے رکھ کر میرے بدن سے قمیض اتار کر مجھے اوپر لٹا کر میرے اوپر پتھر رکھنے کے بعد امیہ بن خلف میرے سامنے کھڑا ہوتا، عبداللہ ابن جدعان کھڑا ہوتا اور کھڑے ہو کر کہتا بلال ابھی بھی خدا کو بہت اولا شریک مانتا ہے، ابھی بھی اپنے عقیدے پر قائم ہے، تیرا نظریہ وہی ہے۔ بلال حبشی نے کہا کمر جل جائے گی، گوشت پگھل جائے گا، ہڈیاں باہر آ جائے گی، میری زبان پر اگر نام ہوگا تو خدا وحدہ لا شریک ہی ہوگا۔ استقامت کے ساتھ قائم رہنا یہ بہت بڑی بات ہے۔ آپ کے سامنے ہم کیا چیزیں بیان کریں، ہماری قوم تو سوئی ہوئی ہے، یہ تو میچ دیکھنے کے لیے بھی نماز کی قربانی دے دے گی، یہ تو 2-4 بالوں کے لیے اللہ رسول کا ذکر چھوڑ دیتے ہیں، قرآن مجید پڑھنے کے لیے لوگ تیار نہیں۔ سبحان ربی یا لالا کا معنی ہمیں نہیں آتا، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ ہم رب کے دربار میں کھڑے ہو کر پڑھتے ہیں، ہمیں کیا پتا ہم رب کی بارگاہ میں کیا کہہ رہے ہیں؟
30-35 سال کا نوجوان لڑکا، اسے سورۃ فاتحہ کا معنی نہ آتا ہو کہ میں رب کے دربار میں کھڑا ہو کر کیا کہہ رہا ہوں، وہ قوم کیا جانے اسلام کی قدر و قیمت کیا ہے۔ علامہ اقبال کہتے ہیں کیوں زیاں کار بنوں سود فراموش رہوں، فکر فردہ نہ کروں مادے غم دوش رہوں، نالے بلبل کے سنوں اور ہمتن گوش رہوں، ناروا میں بھی کوئی گل ہوں کہ خاموش رہوں۔ علامہ کہتا ہے میں کوئی درخت کی ٹہنی نہیں، کوئی مجھے دائیں سے پکڑے کوئی بائیں سے پکڑے، کوئی میرا پتا توڑ کر لے جائے، کوئی پھال اتار کر لے جائے، کوئی دائیں گھسیٹے بائیں گھسیٹے، کہتے ہیں نہیں میں اپنے آپ کو اور اپنی زندگی کو ضائع نہیں کر سکتا، میرے سامنے مستقبل ہے، میں نے اس دنیا میں رہتے ہوئے اپنی جنت جہنم کا فیصلہ خود کرنا ہے، خود کرنا ہے میں نے فیصلہ۔ اور وہ خود فیصلہ کیسے ہوگا کہ جب بندے کو اپنے نظریات کا احساس ہوگا، احساس ہوگا۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلی عورت جس نے اسلام کے لیے جان دی، کلمے کے نام پر سب سے پہلے جس کی جان لی گئی ہے وہ عورت ہے، وہ عورت ہے۔ آج عورتوں کو باہر نکالا جاتا ہے، ہاتھ میں کارڈ پکڑے ہوتے ہیں جی میرا جسم ہے مرضی بھی میری چلے گی، میں شوہر کی خدمت نہیں کر سکتی، باپ جائے جہنم میں باپ کی کیا لگتی ہوں۔ یہ عورتیں اسلام کی عورتیں نہیں ہیں، یہ اسلام کی ترجمان نہیں ہیں، یہ ملالہ یوسف جیسے ان کے پیچھے چلنے والی تو ہو سکتی ہیں لیکن اسلام کے ماننے والی ہیں تو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کبھی پڑھیں، آپ کے سینے میں دل ہوا تو پھٹ جائے گا، آپ کے سینے میں اگر دل کی دھڑکن ہے تو وہ تھم جائے گی کہ یہ اس طرح لوگوں نے اپنے دین اپنے ایمان کو بچایا ہے۔ حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ہیں حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پڑھیں حضرت عمار بن یاسر کو بھی تکلیفیں دی جاتی ہیں، حضرت یاسر کو بھی دی جاتی ہیں، حضرت سمیہ کو بھی دی جاتی ہیں، باپ بھی ان کی قید میں، بیٹا بھی ان کی قید میں اور ماں بھی ان کی قید میں پکڑے جاتے ہیں، آئے روز مار پیٹ ہوتی ہے لیکن وہ کہتے ہیں ہر چیز سہ جائیں گے، کلمہ محمد عربی کا پڑھا ہے جان چلی جائے گی ایمان کبھی نہیں دیں گے۔ حضرت سمیہ کی شہادت کو پڑھیں، ابو جہل آیا، اس نے ایک اونٹنی اس طرف کھڑی کی ہے ایک اونٹنی اس طرف کھڑی کی ہے، یہ دایاں ہاتھ اور دائیں ٹانگ اس پر باندھی ہے اور یہ بایاں ہاتھ اور بائیں ٹانگ اس طرف باندھی ہے۔ آپ یہ منظر اپنے ذہن میں لائیں، تصور کریں، میں مسجد میں بیٹھا ہوں ممبر پر بیٹھ کر میں قسماً الفاً یہ کہہ سکتا ہوں، یہ واقعہ میں نے کئی بار کھول کر دوبارہ پڑھنے کی کوشش کی ہے، میں آدھا واقعہ پڑھتا ہوں تو میرے آنکھوں کے آنسو مجھے اجازت نہیں دیتے آگے پڑھنے کی۔ اس طرح اس نے کیا جی، ادھر اونٹ والے کو کہتا ہے تو اس طرف کو چلا اور ادھر والے کو کہتا ہے تو اس طرف چلا، سامنے جوان بیٹا بندہ ہوا ہے، سامنے یہ ماں کی حالت ہے اور یہاں نہیں رکا، وہ اونٹ اس طرف کو لے کر چلا یہ اس طرف کو لے کر چلا، اس نے نیزہ پکڑا اور عورت کی نازک جگہ پر مار کر اس طرح چیر کر پھاڑ کر پھینک دیا سامنے۔ حضرت سمیہ کی کٹی پھٹی چیری ہوئی لاش سامنے ہے۔ حضرت عمار بن یاسر کو کہتے ہیں ابھی بھی کلمہ پڑھتا ہے، ابھی بھی خدا کو وحدہ لا شریک مانتا ہے، ابھی بھی اپنے عقیدے اور نظریے پر قائم ہے۔ حضرت عمار بن یاسر نے کہا یہ میری ایک ماں تھی، ہزاروں بھی ہوتی اسی طرح شہید ہو جاتی، میں ان کی شہادت قبول کر لیتا لیکن مصطفیٰ کا دین کبھی ہاتھ سے جانے نہ دیتا۔ آج لوگ برادری کے کہنے پر وہ بیان تے کہندے جی خسرے بھی نچالو تو کوئی گل نہیں، ہیں جی نچنے ہی نہیں، شیطان بھی راضی رہے خدا بھی راضی رہے، دونوں طرف راضی کرنا چاہتے ہیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے ایمان عقیدے پر قائم رہنا کامیابی ہے۔ ہزاروں واقعات ہیں صحابہ کرام کے، حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روم کے اندر لڑنے کے لیے گئے، بعض دفعہ رب کی تدبیر ہوتی ہے مسلمانوں کو پسپائی ہوئی، یہ ان کے ہاتھ لگ گئے۔ اس ہرقل بادشاہ نے یہ چاہا کہ جن کو اپنے دین کا اتنا غرور ہے کہ روم کے بادشاہ کے سامنے بھی یہ غلام کھڑا ہو جاتا ہے، ان کے دین کو چیک تو کیا جائے یہ اپنے دین پر کتنے مضبوط ہیں۔ آج ایک ویزا لینے کے لیے لوگ اپنے آپ کو قادیانی لکھواتے ہیں، ہاں جی، ایک ویزا لینے کے لیے، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے لوگ بینک میں اپنے آپ کو شیعہ لکھواتے ہیں، زکوٰۃ سے بچنے کے لیے لوگ کیا کتنے بہانے ہلے جو آپ اپنا ایمان برباد کرتے ہیں۔
عبداللہ بن حذافہ کو اس نے بلایا، ہرقل بادشاہ نے بلا کر پتہ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے چھوڑ دے جس دین کو تو نے پڑھا ہے، یہ چھوڑ دے۔ تو کیا ہوا وہاں پر جی؟ انہوں نے کہا جی دین تو نہیں چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس نے ان پر روب ڈالنے کے لیے، ایک بندے کے دل میں انا آ جائے نا، غرور آ جائے کہ میں نے اس کا سر نیچا کرنا ہے، لیکن علامہ کہتے ہیں کہ جن کے سر کو رب اونچا کرے اسے سر کو کوئی جھکا نہیں سکتا ہے۔ حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد پر، یہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار، گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے، جس کے نفس سے گرم سے ہے گرمی حرار، وہ ہند میں سرمایہ ملت کرنے کے بعد اللہ نے بر وقت کیا جس کو خبردار ہیں۔ اکبر بادشاہ نے شاہی پہلوان لگائے، شاہی پہلوان تو ایک اور 40 بندوں کو سنبھالتا ہے، لیکن مجدد صاحب کے قریب آئے تو مجدد صاحب اس طرح بس کھڑے ہو گئے، شاہی پہلوان زور لگا کر تھک گئے، محمد عربی کے فقیر کی گردن کو نیچا نہیں کر سکے۔ یہ نیچی گردن، جن کی گردن رب اونچی کرے ان کو کوئی نیچا نہیں کر سکتا ہے۔ عبداللہ بن حذافہ سامی کو وہ کہتے ہیں اپنی گردن جھکاؤ اور اپنا دین چھوڑ دے، تجھے اپنی آدھی سلطنت دے دوں گا، آدھی سلطنت۔ امریکہ کا ویزا نہیں ہے، برطانیہ کی نوکری نہیں، کینیڈا کی رہائش نہیں ہے، آدھی سلطنت ہے روم کی۔ عبداللہ بن حذافہ سامی کہتا ہے تو اگر ساری سلطنت بھی دے دے تو میں محمد عربی کے ایک بال پر قربان کر دوں گا۔ اب اس نے کہا جی اس کو زیر کیا جائے، دھمکی لگائی، اور دھمکی سے بھی نہ مانے، اس نے آگے کڑایا لے کر آئے بہت بڑا، اس میں تیل آگ جلائی، تیل ابال دیا، اور حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی کے سامنے اس نے ایک بندے کو وہاں گرایا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں میں نے دیکھا آنکھیں اٹھا کر، وہ ڈالنے کے بعد نا اس تیل میں اتنا گرم تھا، ابھی چند لمحے گزرے ہیں کہ اس کی ہڈیاں اس کے تیل کے اوپر تیر رہی تھی، باقی سارا کچھ جل چکا تھا، جل چکا تھا۔ اتنی دردناک موت سامنے ہو، عبداللہ بن حذافہ سامی کو کہتا ہے مان جا تجھے بھی ایسے ہی مار دوں گا۔ اس نے کہا تو شوق اپنا پورا کرنا چاہتا ہے کر لے، لیکن تجھے پتہ ہی نہیں ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، ہیں یہ تو شے ہی کوئی نہیں۔ علامہ کہتا ہے دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل کو، عجب چیز ہے جو لذت آشنائی۔ وہ کہتے ہیں جو مصطفیٰ کو پہچان لیتے ہیں ان کو ادھر ادھر کی بات ہی کوئی نہیں رہتی ہے، وہ چہرہ حضور کا دیکھتے ہیں، جان تو چھریوں کے ساتھ بھی نکل جائے انہیں پرواہ کوئی نہیں ہوتی ہے۔ اس نے تیل میں ڈالنا چاہا جی، آگے لے کر گئے، آگے لے کر گئے۔ عبداللہ بن حذافہ سامی نے کیا کیا؟ رو پڑے۔ ہرقل کی آنکھوں میں خوشی چمکی، چہرہ کھل اٹھا، اس نے کہا جی آنکھوں میں آنسو آئے، اب نرم ہو گیا ہے، اب پیچھے پلٹ آئے گا، دین چھوڑ دے گا، نظریے سے اپن کمپرومائز کر لے گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ کو پاس بلا کر کہتا ہے پہلے ہی مان جاتا تو پھر کیا تھا، اب جو رو پڑا ہے، اب تجھے موت یاد آئی، تجھے بیوی بچے یاد آئے، تجھے اپنے وطن کی محبت نے رلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سامی کہتے ہیں مجھے وطن کی محبت نے نہیں رلایا، نہ مجھے بیوی یاد آئی نہ بچے یاد آئے۔ رویا کیوں ہے؟ کہتے ہیں جان بچانے کے لیے بھی نہیں رویا۔ آنکھوں میں آنسو کیوں آئے؟ عبداللہ بن حذافہ سامی کی بات سنیں، اللہ اکبر۔ اعلیٰ حضرت رحمت اللہ علیہ کی ترجمانی ہے کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی برا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہم آئے جہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ عبداللہ بن حذافہ سامی نے کیا کہا؟ کہتے رویا کیوں ہے؟ حضرت عبداللہ کہتے رویا اس لیے ہوں کہ میری ایک جان ہے جو میں اللہ رسول کے نام پر مار رہا ہوں، کاش کہ کبھی ایسا ہوتا میرے جسم پر جتنے بال ہیں ہر بال کے بدلے رب مجھے ایک جان دیتا، اور جلتے کھولتے تیل میں تو ڈالنے کے بعد پوچھتا ابھی عقیدہ چھوڑتا کہ نہیں چھوڑتا، میں ایک ایک کر کے ساری جانیں بار دیتا، اپنا عقیدہ نظریہ کبھی نہیں چھوڑ سکتا۔ اچھا اتنی شان دیکھی، اس نے کہا جی یہ کون سا دین ہے جس نے اس غلام کو بھی بادشاہ کے آگے ٹکر کے لیے کھڑا کر دیا؟ ایتھے جڑے دنیا کے اندر اب ٹکر کے لوگ ملے ہیں، 2 دن بعد انہوں دی ٹکر نکل گئی، 2 دن بعد ٹکر یاد نہیں رہی جی کنوں ملے تھے کون ملیا، لیکن وہ
اللہ اکبر. جو مصطفیٰ کے در کے تیرے جو غلام ہو گئے دنیا کے وہ امام ہو گئے. ایسے کھڑے ہو گئے حضرت عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ اب بادشاہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی، اتنی عظمتوں والا بندہ ہے جو بال بال کے بدلے جان دے سکتا ہے، اپنا عقیدہ نظریہ نہیں چھوڑ سکتا ہے. وہ کہتا ہے ایسا بندہ اگر میرا ماتھا ہی چوم لے تو میری معراج ہو جائے گی. عبداللہ بن حذافہ سامی کو کہتا ہے چل تجھے یہ رائے دیتا ہوں، تیری استقامت دیکھ کر، اپنے دین سے وفاداری دیکھ کر، اپنے نبی کی وفاداری دیکھ کر تجھے یہ رعایت دیتا ہوں، میرے ماتھے پر بوسہ دے دے تیری جان بخش دوں گا. عبداللہ بن حذافہ نے ایک لمحے کے لیے سوچا اکیلا یہاں سے چلا جاؤں، باقی مسلمان قید رہیں تو میرے باہر جانے کا کیا فائدہ ہے، کیا فائدہ ہے؟ انہوں نے کہا پھر کیا چاہتا ہے؟ انہوں نے کہا جتنے مسلمان قید ہیں سب کو آزاد کرو تو تیری پیشانی چوم لیتا ہوں. دسو جی دنیا تے ایسے قیدی بھی ہیں نے جنہاں قید کیتا ہو کہنے ایک بوسہ تو میرے ماتھے پر دے میں تجھے چھوڑ دیتا ہوں. انہوں نے کہا سارے قیدی چھوڑ. وہ اتنا تیار ہوا، اس نے کہا جی سارے مسلمانوں کو آزاد کر دیتا ہوں. سارے مسلمان روم سے آزاد کروائے. عبداللہ بن حذافہ نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا اور جب واپس پلٹے آگے فاروق اعظم استقبال کے لیے کھڑے تھے، استقبال کے لیے کھڑے تھے کہ اپنے دین کی اتنی وفاداری ہے، اتنی صداقت ہے، اتنی استقامت ہے. عبداللہ بن حذافہ جب آئے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری دنیا کے سامنے عبداللہ کی پیشانی پر بوسہ دے دیا. استقامت کے ساتھ قائم رہنا کام ہے. یہ ساری زندگی پڑھانا پڑنا ہے جی حضور آخری نبی نے، ہمیں ساری زندگی درس دینا پڑے گا حضور آخری نبی ہیں. آپ اور میں مانیں، آپ ماننے کا وقت نہیں ہے. استقامت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، ڈٹ جائیں. اس پر جنگ یمامہ ہوئی نا، جو جنگ یمامہ 40,000 کی فوج لے کر آیا وہ مسلمہ کذاب. پوری جنگ کے احوال کبھی پڑھیں. 40,000 کی فوج. یہ بنو حنیفہ ایک قبیلہ تھا، وہاں کا رہنے والا تھا. حضور اسلام کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے جی آپ کی نبوت میں مجھے شریک کر لیں، آپ کے بعد خلافت مجھے مل جائے گی. حضور اسلام نے فرمایا نبوت اور شراکت بڑی دور کی بات ہے، یہ میرے ہاتھ میں چھڑی ہے، اگر تو چھڑی مانگتا میں تجھے یہ بھی کبھی نہ دیتا، یہ بھی کبھی نہ دیتا. اب وہ چلا گیا جی، جا کے اعلان نبوت کرتا ہے. حضور اسلام کا وصال ہو گیا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جنگ کرنے کے لیے. اور خالد بن ولید کون ہیں؟ جن کو حضور نے فرمایا جی اللہ کی تلوار ہیں. یہ کون ہیں جی؟ اللہ کی، اور بولو یہ کون ہے؟ اللہ کی تلوار ہے. سانو یہ تو پتہ ہے جی شاہ رخ خان نے کتنی فلمیں کام کیتا ہے، فلاں ایکٹر کون کون سا ہے، فلاں لیڈر کون سا ہے، فلاں ڈاکٹر کون سا ہے، کرونا دی دوائی کنے بنائی، فلاں کس نے ایجاد کیا. ہمیں یہ نہیں پتہ ہے کہ خالد بن ولید نے کون سی جنگ میں لڑتے ہوئے 2 تلواریں توڑ دی تھی اپنے ہاتھوں میں. یہ جنگ بزاخہ کے مقام پر لڑی گئی. خالد بن ولید اتنی تیزی اور پھرتی کے ساتھ لڑے کہ لڑتے لڑتے خالد کے ہاتھ سے 2 تلواریں ٹوٹ گئی. علامہ اقبال کہتا ہے قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا حیدر کرار ہے یا خالد جاں باز. کہتا ہے آج بھی مسلمان جہاد کی تلوار اٹھا لینا اور اپنے آپ کو استقامت کے ساتھ اپنے دین کا وفادار بنا کر نکلیں تو مولا علی آج بھی مدد کے لیے کھڑے ہیں. خالد بن ولید بھی آپ مدد کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، آج بھی کھڑے ہوتے ہیں. خالد بن ولید آئے جی، حضرت اکرمہ پہلے جنگ کے لیے آئے، انہوں نے پہلے حملہ کر دیا تو وہ وقتی پسپائی ہوئی، آپ پیچھے تھے. خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ یمامہ پر آئے، آپ نے حکمت عملی کی. اس کے وزیر تھے دائیں بائیں اور ہر طرف سے اس کے فوجی لڑنے کے لیے. محکم بن طفیل تھا جو لڑنے کے لیے آیا. اتنی قاری ضربیں اور اتنے جنگجو لوگ تھے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کو خط لکھا اور خط لکھ کر فرمایا فَإِنَّكَ لَمْ تَلْقَ قَوْمًا يَشْبَهُونَ بَنِي حنیفہ. کہتے ہیں کہ اے خالد، جس قوم کے ساتھ تو اب لڑنے کے لیے جا رہے ہیں ایسی قوم کے ساتھ تیرا پہلے کبھی سامنا نہیں ہوا، کبھی سامنا نہیں ہوا. جب تیری ملاقات اس قوم سے ہوگی نا، وہ بڑے منظم انداز میں صفیں بنا کر کھڑے ہوں گے. فَأَلْقَاهُمْ انشاءاللہ تعالی. لیکن مجھے امید ہے تو ڈر کر پیچھے نہیں بھاگے گا، ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھڑا ہو جائے گا.
کھڑا ہو جائے گا. 8,000 کا لشکر ہے. کتنے کا جی؟ بولیے کتنے کا؟ 8,000 کا لشکر, سامنے 40,000 فوجی کھڑے ہیں. صدیق اکبر فرماتے ہیں فَأَلْقَاهُمْ انشاءاللہ تعالی عز وجل وَقَدْ أَعْدَدْتَ, پہلے سے تیاری کر لینا, بِالْأُمُورِ اَقْرَانَهَا, ان سے ملاقات ہونے سے پہلے تیاری کر لینا, اپنی تلواریں تیز کر لینا, اپنے مجاہدین تیار کرنا. خالد فَالسَّحْمُ لِلسَّحْمِ وَالرُّمْحُ لِلرُّمْحِ وَالسَّيْفُ لِلسَّيْفِ وَاحْمِلْ أَسِيرَهُمْ عَلَى السَّيْفِ وَحَمِّلْ فِيهِمُ الْقَتْلَ. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اگر وہ نیزہ لے کر آئیں تو نیزوں سے لڑنا, وہ تیر لے کر آئیں تو تیر سینے میں گاڑ دینا, اگر تلواریں لے کر آئیں تو تو خود اللہ کی تلوار بن کر ٹوٹ پڑنا ان پر. اور صدیق اکبر وہ ہیں جن کو حضور نے فرمایا میری امت میں سب سے نرم دل اگر کسی کا ہے وہ صدیق اکبر کا ہے. لیکن ختم نبوت کا مسئلہ آیا تو صدیق اکبر نے کیا کہا, اگر ان کے قیدی تیرے ہاتھ آ جائے تو قیدیوں کو قید نہیں کرنا, ایک بندے کو بھی زندہ نہیں چھوڑنا, سب کی گردن اتار کے رکھ دینا. وَحَوِّلْ فِيهِمُ الْقَتْلَ, کوئی شے نہیں چھڑنی ہونا دی. اور آگے کیا فرماتے ہیں وَحْرُقْهُمْ بِالنَّارِ, اور جو باقی بچ جائیں انہیں زندہ آگ میں جلا دینا. صدیق اکبر کہہ رہے ہیں کیوں کہ دنیا میں ہر شے برداشت ہو سکتی ہے, ختم نبوت کا منکر برداشت نہیں ہے, یہ برداشت نہیں ہے. صدیق اکبر نے کہا جی میں بس ختم کرنے لگا ہوں اس جنگ کے احوال. آگے بڑھے, وہ فوج جب سامنے آئی نا, مسلمہ نے اپنی قوم سے کہا, اعلان کیا کرتا ہے, اعلان کرتا اپنی قوم کے سامنے کہتا ہے آج اپنی غیرت کے لیے لڑو, اگر آج تم نہ لڑے تو تمہاری عورتوں کو بغیر نکاح کے بغیر مہر کے اپنے نکاح میں یہ لوگ لے لیں گے, تمہاری عورتیں لونڈیاں بن جائیں گی, تمہارے بچے غلام بن جائیں گے, آج اپنی غیرت بچانے کے لیے لڑو. اور ادھر خالد بن ولید اپنے ایمان والوں سے کیا کہہ رہے ہیں کہ ہمیں اپنی غیرت اور امیت کا تو پتہ کوئی نہیں, لیکن مصطفیٰ کا دین پر حرف نہیں آنے دیں گے. اب یہ لڑے جی, مقابلہ ہوا ہے, 8,000 لشکر 40,000 سے لڑ سکتا ہے؟ بولو یار, لڑ سکتا ہے؟ لیکن علامہ کہتا ہے بس رہے تھے اس دنیا میں سلجوق بھی تورانی بھی, اہل چین میں, ایران میں ساسانی بھی, اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی, اسی دنیا میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی, پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے, بات جو بگڑی ہوئی تھی وہ بنائی کس نے؟ اللہ اکبر. اب جب جنگ ہوئی ہے, میدان لگا, حضرت زید بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ علم بردار تھے, اور ان کے بعد علم پکڑا حضرت سالم نے, حضرت حذیفہ کے جو غلام تھے, اور یہ حضرت سالم اتنے بہترین قرآن کے قاری تھے کہ یہ مسجد نبوی میں قرآن پڑھ رہے ہیں تو حضور علیہ السلام نے ان کا قرآن سنا, تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی. حضور علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے تو نے سالم جیسا امتی مجھے عطا فرمایا. جس نبی کے لیے موسیٰ علیہ السلام دعا مانگے یا اللہ مجھے اس نبی کا امتی بنا دے, وہ نبی کسی کے لیے دعا مانگے یا اللہ تیرا شکر ہے یہ امتی تو نے مجھے دیا, وہ بھی میدان میں کھڑا ہے. حضرت سالم نے جب خطاب کیا نا, کہتے لڑنا آگے بڑھ کے, تو پھر کیا ہوا, وہ بڑے جنگجو لوگ تھے, وہ آگے لڑے ہیں, انہوں نے ایک مرتبہ مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیا. اب وقت آیا کہ حضرت ثابت بن قیس بن شماس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آگے بڑھے, حضرت برا بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, انہوں نے پتہ کیا کیا, انہوں نے گڑھا کھودا زمین میں کیا کھودا, بولو یار کیا کھودا, گڑھا زمین میں کھودا, اور اپنے آپ کو اپنی ٹانگیں اس گڑھے کے اندر اس طرح رکھ لیں, اپنے جسم پر کفن پہن کر خوشبو لگا لیں, تاکہ میری فوج کو پتہ چل جائے کہ میرا سپہ سالار آج لڑنے کے لیے آیا ہے, پیچھے ہٹنے کے لیے نہیں آیا. علامہ کہتا ہے ٹل نہ سکتے تھے اگر میدان میں اڑ جاتے تھے, پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے, تو جسے سر کا شبہ کوئی تو بگڑ جاتے تھے. تیغ کیا چیز ہے, ہم تو توپ سے لڑ جاتے تھے. نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے, زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے تو تلواروں کے سائے میں بھی پیغام سنائے. برا بن مالک آگے لڑے جی, لوگ آگے لڑے ہیں, تو وہ لڑتے لڑتے جب مسلمہ کے پیچھے بھاگے, وقت نہیں ہے میں بیان ساری جنگ کرتا, ان کو
ایک باغ کا نام تھا حدیقۃ الرحمان، اس نے رکھا ہوا تھا، مسلمہ اپنے آپ کو الرحمان کہتا تھا۔ اس میں جب وہ آگے لے کر گئے انہوں نے دروازے بند کر لیے۔ اب جب دروازے بند کیے تو اندر جا کوئی نہیں سکتا، مسلمان باہر ہیں۔ حضرت برا بن مالک کو صبر نہ ہوا، انہوں نے کہا جی ان دشمنوں کو ہم نے بچنے نہیں دینا آج۔ انہوں نے کہا جی نیزہ پکڑو اور نیزے کے اوپر ڈھال رکھو، ڈھال ہوتی ہے نا اس طرح، انہوں نے کہا مجھے ڈھال کے اوپر بٹھاؤ اور نیچے سے نیزوں سے اوپر کرو، میں دیوار کے اوپر سے چھلانگ لگا کر ان کے اندر جا کر لڑنے کے بعد دروازہ کھول دوں گا۔ اے جی پہلا خود کو حملہ ہونے لگا ہے۔ ہاں خود کو حملے مسلمانوں کے لیے نہیں ہے۔ یہ 65 کی جنگ لگے تو پاکستان کی فوج ہندوستان کے ٹینکوں کے نیچے بم باندھ کے لیٹے۔ ہاں پھر ہے وہ نا اینج نیزے سے چکیا جی، حضرت برا دیوار پر پہنچے، چھلانگ لگا کر نیچے پہنچے۔ اس دن حضرت ابو دجانہ ایک روایت کے اندر ہے یہ بھی اندر گئے، یہ ان سے لڑے، لڑتے لڑتے ابو دجانہ کی ٹانگ کٹ گئی، لیکن اینج سامنے لڑتا ہوئے پیچھے قدم اٹھاندا ہوئے 10,000 کی فوج جس باغ کے اندر ہو، کلہ مصطفیٰ دا شیر انہوں نے لڑ کے دروازہ کھول دے۔ یہ بھی دنیا میں ہو سکتا ہے، یہ بھی تھے ہم ہی تیرے مارکا آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے تھے کبھی ہم دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں، کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاداروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی۔ انہوں نے دروازہ کھول دیا، مسلمان اندر آئے اور ان کو مار دیا۔ مسلمہ کذاب بھاگ رہا تھا، واشی بن حرب کی نگاہ پڑی، یہ واشی بن حرب وہ ہے جبیر ابن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، انہوں نے نیزہ حضرت امیر حمزہ کو کبھی مارا تھا، آج موقع ملا اس نے دور سے نیزہ مارا، مسلمہ کذاب کو وہیں پر ڈھیر کر دیا۔ حضرت عبداللہ بن زید انصاری وہاں پہنچے اور اس کو ٹھنڈا کر دیا، فوراً مار دیا۔ خالد بن ولید کے ہاتھ وہ ان کا سردار ایک آیا ہوا تھا، وہ اس کو لے کر آئے، ان کا پہچان جس کا تو کلمہ پڑھتا تھا اس رب نے ذلیل کر دیا۔ 21,000 فوج کافروں کی مری ہے اس دن، کنی جی وہ بولو جناب، ہاں 21 بندے مارنا سوکھی گل نہیں، 21,000۔ تاریخ پڑھیں، علامہ ابن اسیر جزری نے لکھا ہے کہ مسلمان 600 فوت ہوئے تھے صحابہ اکرام، اور علامہ ابن خلدون نے لکھا ہے کہ 1080 صحابہ کرام شہید ہوئے ہیں، اور بعض نے لکھا ہے 1200 صحابہ کرام شہید ہوئے اس ایک جنگ کے اندر، جن میں 700 کے قریب قرآن مجید کے حافظ اور قاری تھے۔ ایتھے آج کہنے جی قاریاں دا کی کام ہے باہر نکلن، 600 قرآن کے حافظ اور قاری تھے، سالم بن عبداللہ جیسے۔ حضرت فاروق اعظم کے بھائی تھے زید بن خطاب، یہ حضرت عبداللہ بن عمر جب حضرت عمر کے بیٹے جنگ کرنے کے بعد لوٹے نا، پتر جنگ تو واپس آوے، پیوں نو خوشی ہوندی کہ نہیں ہوندی جی؟ بولو یار، ہاں خوشی ہوندی، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے۔ آپ نے فرمایا تیرا چاچا جو شہید ہو کے آیا ہے تو کیوں نہیں ہو کر آیا؟ تو کیوں نہیں ہو کر آیا؟ اپنے نظریے عقیدے پر قائم رہنا سیکھو یار، ڈٹ جائیں۔ صحابہ کرام نے جان دی ہے، آپ پڑھ لیں ہماری تاریخ روشن چمکتی ہوئی ہے۔ میں ابھی نام نہیں لے رہا، ابوالاسناد سید احمد قادری صاحب رحمۃ اللہ علیہ، علامہ مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت ابوالاسناد کے بیٹے حضرت مولانا خلیل صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کو جب اس دور میں مارشاللہ لگا کے پھانسی کا آرڈر دیا گیا نا، تو سید احمد قادری نے جیل کے اندر جب خبر پہنچی آپ کے بیٹے کو پھانسی دی جائے گی، انہوں نے سجدے میں سر رکھ کے کہا یا اللہ تیرا شکر ہے تو میرا پتر بھی قبول کیتا ہے۔ یہ تو داستان ہی الگ ہے۔ پاکستان میں قادیانیوں کو کافر قرار دلانے کے لیے 10,000 مسلمانوں کی جان گئی ہے۔ کنے لوگاں دی جی؟ 10,000 جیڑا کلمے دی بنیاد تے حاصل کیتا گیا، اوتھے قادیانیاں نو کافر کہنے واسطے 10,000 مسلمان شہید ہوئے۔ تسی کدی یہ بھی غور کیتا ہے؟ اپنے نظریات پر کوئی سودا نہیں کرنا چاہیے، نظریات پر قائم رہنا سیکھیں۔ یہ نہیں ہے اور جی بس کوئی گل نہیں ہمارے لوگ کھڑے ہوئے ہیں کہ چلو 2 سیٹیں جیت جان، نہیں۔ علامہ اقبال کہتا ہے عقل ہے تیری سپر عشق ہے شمشیر تیری، اے میرے درویش خلافت ہے جہانگیر تیری، ماں سوا اللہ کے لیے آگ ہے تکبیر تیری، اگر تو مسلمان ہو تو تقدیر ہے تدبیر تیری، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں۔ اتنا پڑا ہے جی۔
ایک منٹ جی، ٹائم بڑا ہو گیا، میں ختم کر رہا ہوں، ٹائم بڑا ہو گیا، بات سننے، پیغام ہے. جو لوگ صبح آج بھی یہ سیلاب آیا ہوا نا، سیلاب ہے، لوگ اس کو دیکھ کر بھی خدا کا خوف نہیں کر رہے، اس میں بھی ڈرامے بازی ہو رہی ہے. لاہور میں ایک بندہ بورڈ لے کر بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنا جی میں تونسا شریف تو آیا، میری مدد کرو، میں سیلاب چ پھسیا. میں کہا تو لاہور پہنچ کے بھی سیلاب چ پھسیا ہے، ایڈی جلدی تونسے چ تو ہالے پھسے لوگ نہیں نکلے، تو کتوں اٹھ کے آیا ہے. تمہیں سمجھ نہیں لگنی ہے کی گل ہو رہی ہے. ہاں ایتھوں ہی اٹھے جی، انہیں بورڈ لا لیا جی، لوگ سیلاب والوں کی مدد کر رہے ہیں، سانو دے دیو. 4000 کا خیمہ 10,000 کا ہو گیا، کیونکہ سیلاب والوں کو ضرورت ٹھہری نا. ہاں جن لیڈروں کے پیچھے آپ بھاگتے ہیں نا، اور جی 3 گھنٹے ساڈا لیڈر بیٹھا تھی 5 ارب روپیہ کٹھا کیتا. میں کہ وہ 5 ارب جیب چو تو باہر کڈو نا پہلے. ہاں بس ٹی وی تے اعلان کرنے نے، اعلان کرنے والی کیڑی گل ہے. وہ شیطان نے فرعون دے زمانے چ نا، فرعون نے شیطان نو کہا کہ میں تو خدا بن بیٹھا اور میری خدائی بچانی بھی تو ہے، تے کام کی کریے. انہیں کہا کوئی دعویٰ کر تو میں دعویٰ پورا کراں گا. انہیں کہا کی کرو؟ انہیں کہا قوم بارش منگ دی. انہیں شیطان نو کہا ہے تو بارش منگ دے، میں بارش تو برسا نہیں سکتا، میں خدا کنج ہو گیا. انہیں شیطان نے کہا جا کے بھی تو انہوں نے اعلان کر دے کل بارش آئے گی، کل بارش آئے گی. انہیں اعلان کرتا فرعون نے. وہ سویرے اٹھے تو انہیں سارے شیطان پھڑے، انہیں سارے شیطان نو کہنا اس قوم دے اوتے پیشاب کرو. انہوں پیشاب کیتا تو انہوں نے کہا جی بارش آ گئی. واہ جی واہ، فرعون بڑا سچا نکلیا. لیکن خدا جب بارش برسائے اس کے بعد تو موسم کھل جاتا ہے، کوئی ہوا تازہ ہو جاتی ہے، تازہ دم ہو جاتا ہے. لیکن اس کی بارش کے بعد ہر طرف بدبو پھیل گئی. وہ قوم آئی، انہوں نے کہا ایک یہو جی بارش سی جناب، اتنے میہ پی گیا ہے، تو میہ پہن تو بعد بدبو ہی پھیل گئی ہے. تو پھر کی ہوا؟ انہیں شیطان نو کیا جا کے، وہ شیطان کہندا جی تیرے ارگے خدا ہون تے بارش یہو جی ہونی ہے. اور لگی سمجھ کے گئی گل. ہاں تیرے ارگے خدا ہون تے بارش یہو جی ہوندی ہے. ہاں تے انہاں ارگے اگے لگے ہون تے 5 ارب دا اعلان ہی ہو سکدا ہے. ہاں جہے ساڈے اگے لگے ہوئے نا، وہ اج بھی تونساں تے ہر جگہ تے جا کے اپنے ہتھی خیرات کر رہے ہیں. 5 ارب کا اعلان ہو گیا. قوم میں عرب کسے دے پیچھے، جنہاں قادیانیاں دے جہاز ایتھے بلائے، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی باتیں ان لوگوں نے کی. اور جی کوئی گل نہیں. مجھے آج میں مسجد میں بیٹھا، مجھے فون آیا ایک دوست کا، انہوں نے کہا میں بینک چ بیٹھا، میں نے دوستو 2 بندے آئے نے، انہوں نے کارڈ میں آئی ڈی کارڈ دیتے اکاؤنٹ کھلان واسطے ہیں، اور آئی ڈی کارڈ کے اوپر سید لکھا ہوا ہے، سید فلاں فلاں فلاں. اور انہوں نے جب فارم کیتا نا، کہنا میں کیونکہ آئی ڈی کارڈ پر سید لکھا ہوا ہے، انہوں نے کہا میں فارم جو مسلمان لکھ دیتا. انہوں نے میرے کو فارم لے کے کیا، انہوں نے کہا جی ساڈا مسلمان نہیں لکھنا، ساڈا قادیانی لکھنا ہے. یہ آج کی بات ہے. کیوں قادیانی لکھنا ہے جی؟ اسی ویزا جو لینا اتوں کا جی حالات ہیں. تو لوگ کہتے جی کوئی گل نہیں، کیڑی گل ہے جی، اے نہ کرو، اتنا ظلم اپنے آپ نال کرو. اکھ بند ہونے دی دیر ہے، ہر کسی نے پتہ لگ جانا ہے. ہاں یہ محبان ختم نبوت پاکستان، یہ علاقائی سطح پر ہماری ایک جماعت ہے، علاقائی سطح کے علماء نے مل کر تشکیل دی ہے. آپ لوگوں کو آگے بھی دعوت دی ہے. ایک فرد ایک ہوتا ہے، 2 مل جائیں تو 11 ہو جاتے ہیں. اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، لوگ ملتے گئے اور کارواں بنتا گیا. کارواں بنانا ہے ہم نے اسے انشاءاللہ. ہاں علاقائی سطح پر جب لوگ مل کر کام کرتے ہیں تو کام کا وجود نظر آتا ہے. تو اسی ساری زندگی مثال ضرور سنیے کہ وہ لکڑاں ایک ایک کر کے انہیں توڑیاں تے ساریاں ٹوٹ گئیں، انہیں گٹھا جوڑ کے توڑیا تے کوئی شے نہیں ٹوٹی. جڑ کر رہنے میں بھلائی ہے. تو ہمیں لوگ ابھی بھی باہر کتابوں والے بیٹھے ہیں، کتابوں پر ہمارے دوست بیٹھے ہیں، اپنا نام اور اپنا واٹس ایپ نمبر ہمیں ضرور دے تاکہ یہ پروگراموں کی آپ کو اپڈیٹ دی جائے اور کوئی اہم پروگرام ہو آپ کو دعوت آپ تک پہنچ سکے. ہمارے ساتھ جڑیں تاکہ تھوڑے کو اسی کچھ نہیں لینا، نہ پیسے دی لوڑ ہے نہ کسی اور شے دی لوڑ ہے. ہاں اپنا ایمان بچاؤ اور اپنے گھر والوں کا بچاؤ تے اپنے محلے والوں کا بچاؤ. اور انہاں دا کام کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں اے نہیں گل ہے کہ تسی میں تو بچا ہوا ہوں تو بس ٹھیک ہے، نہیں. ہم نے خود بھی بچنا ہے، اپنے اہل محلہ کو بھی ان سے بچانا ہے اور اپنے خاندان کو بھی بچانا ہے. اور بچانا چاہیے کہ نہیں؟ میں تمہیں ہوں قربانیاں دسیاں لیا دیاں صحابہ کرام دیاں، تمہیں پتہ نہیں ہے تھے ہاتھ صحابہ کرام نے اپنے پتر تیراں کے کر دیتے سن. ہاں
ایک میں چھوٹا بچہ لے کے آ گئی، حضور اسلام نے فرمایا تھا جنگ جا نہیں سکتا، یہ تو لڑے گا ہی نہیں، اور مائی نے کہا جی میرا پتر بڑا ہے کو نہیں ہے نکا جائی، یہ اور کچھ نہیں کر سکتا، تو آڑے والے کوئی تیر آئے گا پتر نو اگے کر دیا جائے۔ تو آپ اور میں تو نام لکھواتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں کہ جی پتہ نہیں انہوں نے کیا کرنا ہے۔ تو انہوں کو اسی موٹر سائیکلوں سے لندن نہیں کلنا، کہنا سفر کرو، آپ کے علاقے میں ہی آپ سے کام لیا جائے گا، کوشش کریں مل کر کام کریں گے، کرو گے جی کہ بولو بولو کرو گے؟ یہ ابھی ہم دیکھ لیں گے ادھر رجسٹر کے اوپر، جب آپ لوگوں کے نام ہمیں اور نمبر ملیں گے تو پھر سمجھو گا آپ نے مسجد میں کھڑے ہو کے ہاتھ ٹھیک کر کیا تھا۔ ورنہ یہ انہاں قوماں والی گل نہ کرو جہڑیاں قوماں نے من سلوا بھی کھادا اور کھان تو بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہندے تسی لڑو تے تہاڈا رب لڑے جا کے، ہے نہیں۔ ہماری وہ قوم ہے آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز ہے، قبلہ رو ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و اعجاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نماز۔ ایس صف دے وچ ختم نبوت کے لیے عالم پیر ہر کوئی ایک برابر ہے کھڑا، جتنا مولوی کا فریضہ ہے اتنا آپ کا فریضہ بھی ہے، اپنے ایمان کو بچانا، عقیدے کو بچانا، قادیانیت کے خلاف کھڑا ہونا۔ تو انہوں پتہ ہی نہیں انہوں نے ایک کال چلی جانا ساڈا بڑے تو بڑا جلسہ کینسل ہو جاتا ہے، ہاں جی بڑے تو بڑا جلسہ کینسل ہو جاتا ہے، قادیانی ایک بندہ کہہ دے، لیکن ہمیں کیا ہوتا ہے جی؟ مدینہ مارکیٹ ہمارے رائے گڑھ میں جلسہ رکھا تھا، لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، رو مبین صاحب نے شامل ہونا تھا تحریک لبیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، اتنے جلسہ رکھیا جی۔ باقی ہر کوئی سڑکوں تے بھی جلسے کر سکتا ہے، امام وگاڑ گانچ بھی کر سکتا ہے، ہر جگہ تے کر سکتا ہے، ساڈے تے پابندی ہے۔ اتنے پوریاں گڈیاں آئیاں جناب، انہاں کہا جی اتنے جلسہ نہیں ہو سکتا، کیوں جی اتنے ایک گھر قادیانیاں دا بھی، ایک گھر قادیانیاں دا 50 مسلمانوں دے، لیکن مسلمان اتنے گل کر سکتے این جی ہے کہ نہیں؟ تسی کہندے کوئی گل نہیں جی مولویاں دا کام ہے مولوی کرتے رہن۔ جہے لوگ کہندے سن مولوی انہوں کسی نے اکمل صاحب کہندے یار اپنے منڈے نو تو بھی دین پڑھا لا، عالم بنا لا، کل نو چنگا رہے گا۔ انہیں کہا جی یہ عالم بن گیا تے کھائے گا کتوں؟ یہ عالم بن گیا تے کھائے گا کتوں؟ وہ محفل ختم ہوئی تے بعد جب روٹی کھان لگے نا تو وہی بندہ کہندا مولوی صاحب دے اگے انیاں ڈشاں پئیاں یہ تو مولوی کھاندے ہی بڑا نے۔ انہیں کہا تینوں شرم نہیں آندی؟ تو ہن 10 منٹ پہلے کہہ رہا سے جب تیرے پتر دی واری آئی ادو تو کہا جی مولوی کھان گے کتوں، ہن تو کہنا مولوی کھاندے بڑا نے۔ کیوں جی جنہ سکولوں یونیورسٹیاں جی تسی پی ایچ ڈیاں تے سارا کچھ کروا رہے نا، کوئی ایک سکول اور یونیورسٹی میں بخاؤ جنہ سیلاب والوں واسطے فنڈ جمع کیتا ہوئے۔ پاکستان کا ہر مدرسہ سیلاب زدگان کے لیے فنڈ جمع کر رہا ہے، ہاں جی ہر مسجد میں لوگ اعلان کر رہے ہیں کہ لاؤ اس مشکل گھڑی میں اگر اپنی قوم کے ساتھ کو کھڑا ہوا ہے وہ مولوی کھڑا ہوا ہے۔ مولوی صرف کھاتا نہیں کھلاتا بھی ہے، پلتا نہیں پالتا بھی ہے۔ 4 پرونے گھر سنبھالنا بڑے اوکھے نے، ایک مدرسے 200 منڈے نو دن ٹائم شام ٹائم دوپہر ٹائم روٹی کھوانا اور فری پڑھانا، کتاباں بھی مولوی پلیوں لے کے دین، سوٹ بھی وردیاں بھی پلیوں لے کے دین، تو لوگی پھر مدرسے جان واسطے تیار نہ ہو۔ اے نہ کم کرو اپنے دین نال، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں داخل ہونا ہے تو پورے پورے ہو جاؤ۔ اسلام سے کنے داخل ہونا ہے؟ پورے پورے داخل ہو جاؤ۔ تو تسی ہن ساڈے نال مل کے ساتھ دیو گے؟ ہاں جی باہر نام لکھوا کر جائیں اپنا، اور اپنا واٹس ایپ نمبر بھی ہمیں دیں۔ صرف پروگراماں دی تانوں اپڈیٹ بھیجنی ہے جناب کہ ایتھے پروگرام ہو رہا ہے تسی میں شریک ہو جاؤ۔ حضور اسلام نے فرمایا جیڑا جس قوم دی کثرت ودھان واسطے بھی شامل ہویا نا، اللہ قیامت نو انہاں نو انہاں دے نال ہی چکے گا۔ اس کر کے چلو کچھ نہیں کر سکتے تے پروگرام چ شرکت ہی کر لو۔ اور جدو کافر ویڈیو ہی ویندا نا بابے خادم حسین رضوی تے جلسے دی، وہ ویڈیو ویکھ کے وائٹ ہاؤس کہنے بابا کی کر رہا ہے؟ تے اے نہیں تسی ساڑھے جلسیاں دے بھی آنا ہے۔ آج ہمارا ٹائم بہت زیادہ ہو گیا ہے، لیکن یہ کچھ چند باتیں پیغام کی تھیں، ہم نے اب تنظیم سازی کرنی ہے انشاءاللہ۔ جو کمیٹیاں آگے حضرت صاحب نے فرمایا بنانی ہیں، وہ کمیٹیاں بھی بنیں گی، دوست احباب ملیں گے، شامل ہوں گے۔ علاقائی سطح پر کام ہے، ابھی بہت بڑے دعوے نہیں ہیں کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، لیکن اتنا ہے رب نے اپنے حبیب کو کہا تھا وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبیوں کو بچائیں، ان کو ڈر سنائیں پہلے۔ تو ہم اپنے قریب و قرب و جوار میں جو لوگ ہیں پہلے وہاں تک پہنچنا چاہتے ہیں۔
ہاں یہ پیغام پہنچ جائے، بڑی سطح پر ہمارے بڑے کام کر رہے ہیں، بڑی سطح پر ہمارے بڑے، اور ساڑھے ستے نہیں گے جناب، ہاں ساڑھے ستے نہیں، ساڑھے کام کرتے پے نے، ہاں وہ انہوں دے جڑے 3 گھنٹے لی بیٹھے نے تو ہن پھر ستے پے نے۔ اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔